حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بال انگلی سے ملتے ہوئے فرما رہے تھے، قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ برکت بندھی ہوئی ہے، یعنی ثواب اور غنیمت۔ قائرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی مخلوق گھوڑے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسانوں نے پہلی بار گھوڑے کو کب پالتو بنایا تھا؟ گھوڑے پر سواری کرنے والا پہلا انسان کون تھا؟ ناظرین کرامی، گھوڑے والا واحد جانور ہے جس کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر بعد کھڑا ہونے اور بھاگنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اوسطاً گھوڑوں کی عمر 25 سے 30 سال ہوتی ہے۔ دنیا میں اس وقت گھوڑوں کی 300 سے زیادہ اقسام ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتی ہیں۔ گھوڑے کو عربی میں الخیل کہتے ہیں، جس کے معنی اکڑ کر چلنے والا ہے۔ ابو القعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین گھوڑا وہ ہے جو سیاہ ہو اور اس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو، اس کا اوپر والا ہونٹ یا ناک سفید ہو، پھر وہ جس کی 3 ٹانگیں سفید ہو اور آگے والی دائیں ٹانگ گھوڑے کے رنگ کی ہو۔ اگر سیاہ رنگ کا نہ ہو تو پھر وہ جس میں قدرے سرخی اور قدرے سیاہی ہو اور اس کے کان سیاہ ہوں، وہ بھی اس کی مثل ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرخ رنگ کے گھوڑے میں برکت ہے۔ گھوڑوں کو ناپسند کرنے کی وجہ بھی ان کا رنگ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے میں اشکال ناپسند فرماتے، اور اشکال یہ ہے کہ گھوڑے کے دائیں پاؤں اور بایاں ہاتھ میں سفیدی ہو، یا اس کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں میں سفیدی ہو۔ آپ کو یہ جان کر حیران ہوں گے کہ گھوڑے کے جسم میں عموماً 205 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ انسان اور گھوڑے کے ڈھانچے میں ہنسلی کی ہڈی کا فرق ہوتا ہے۔ گھوڑوں میں یہ ہڈی نہیں ہوتی اور اگلی ٹانگیں براہ راست ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہیں۔ گھوڑے کی ٹانگیں اور سیم بھی منفرد ہیں۔ 500 کلو وزنی ایک گھوڑا عموماً 7 سے 11 کلو تک خوراک اور 38 سے 45 لیٹر تک پانی پی لیتا ہے۔ گھوڑا جگالی نہیں کرتے اور نہ ہی الٹی کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے گھوڑوں میں کولج موت کی عام وجہ ہے۔ گھوڑے 350 زاویے سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں گھوڑ سواری سیکھنی چاہیے اور گھوڑے پالنے کا شوق رکھنا چاہیے اور اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت پر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑے کے تیار رکھنے کی اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ ناظرین کرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے گھوڑوں کی افزائش پر توجہ دینی ہوگی اور گھوڑ سواری خود سیکھ کر اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھا تو اس کی شکم سیری اور سرابی، اس کی لیٹ اور اس کا پیشاب روز قیامت اس کے میزان نیکیوں کے پلڑے میں ہوں گے۔ اسلام نے بھی گھوڑوں کی اہمیت اور افضلیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے پالنے کی ترغیب دی۔ گھوڑوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو فنکار نے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جاڑتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتحہ کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس سوال کا جواب اس طرح دیا کہ آپ تو میرے صحابہ کرام ہیں، میرے بھائی وہ ہیں جن کا ابھی تک جنم نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے خدا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کس طرح ہے جو ابھی تک ان دنیا میں نہیں آئیں گے؟ کہو وہ پیدا ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مثال دی کہ کسی بندے کے پاس بہت زیادہ گھوڑے ہیں، اس پر کوئی سفید نشان ہے، اس بندے کے گھوڑے کسی اور بندے کے گھوڑے میں مکس ہو گئے ہیں، کیا وہ اپنا بندہ اپنے گھوڑوں کی پہچان نہیں کر سکتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو ہر صورت میں اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر میری امت کے لوگوں اسی طرح اٹھیں گے کہ ان کی پیشانیوں پر محراب بنا ہوا ہوگا، جو یہ ظاہر کرے گا کہ یہ لوگ وضو اور نماز، تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرتے رہے ہیں۔ میں حوض کوثر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، یہ حالت بس میری امت میں پائی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کرنے کا سوچا تو اسے فرمایا کہ میں تم سے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو میرے دوستوں کی ہمت اور بہادری اور دشمنوں کے لیے ذلت کا نشانہ بنے گی، جو میرے نیک بندے ہیں ان کے لیے خوبصورت سواری ہوگی۔ تو ہوا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، آپ تو مالک ہیں، تو چاہیے کر سکتے ہیں، آپ جو چاہیں پیدا فرما دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا سے گھوڑے کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو عربی النسل پیدا کیا اور اس کی پیشانی کو گرہ دے کر باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھوڑوں کو زمین پر اتارا گیا تو گھوڑوں کو فرمایا کہ میں تیری آہٹ سے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دوں گا، لوگ تیرے اوپر بیٹھ کر اپنے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنے دشمنوں کی گردنوں کو اڑا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر 4 پائے والی مخلوق کو پیدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ جو جی کرتا ہے ان میں سے رکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے گھوڑے کو پسند کر کے اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کی عزت کو چن لیا ہے۔ آئیے اب ہم اس سوال کی طرف چلتی ہے کہ جانور سب سے پہلے پالتو کس نے بنایا؟ روایت میں ہے کہ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھوڑے پر سواری کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے پر سواری کرنے سے پہلے گھوڑے وحشی ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسے خزانے سے نوازتا ہوں جو تم کے لیے رکھا گیا ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ عجیب پہاڑ پر جاؤ اور دعا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ پر پہنچ کر دعا مانگی تو دنیا کے سارے وحشی گھوڑے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ سب گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی گردنیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کیا کرو، کیونکہ یہ سواری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو گھوڑوں سے خاص شغف تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس 1000 گھوڑے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے والد سے ورثے میں عزیز ترین مال یعنی گھوڑے ملے ہیں۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑوں سے بے پناہ پیار ہے، تو کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اگر تم چاہو گے سرخ ہیروں والے گھوڑوں پر تمہیں سوار کیا جائے گا اور وہ جنت میں تمہیں لے کر جہاں تم چاہو اڑیں، تو ایسا ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جانوروں کے ساتھ محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم کو کافروں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔